آج سے قبل ایک دن پہلے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے، محبتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو مجھ سے پیار کر، میں تجھ سے پیار کروں۔ اے میرے پیارے، الفتوں کی مانگ تو یہ ہے کہ تو مجھے چاہتا رہے، میں تجھے چاہتا رہوں۔ اے میرے پیارے، محبتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو ہم سے محبت کر، ہم تجھ سے محبت کریں۔ اے میرے پیارے، محبتوں کا تقاضا تو یہ ہے، الفتوں کی مانگ تو یہ ہے، تو ہماری تعریف کر، میں تیری تعریف کرتا رہوں۔ تو ہماری تعریف کر، میں تیری تعریف کرتا رہوں۔ اے میرے پیارے، الفتوں کی مانگ تو یہ ہے، تو میری حمد کو بیان کر، میں تیری نعمتوں کو بیان کروں۔ تو میری حمد کو بیان کر، میں تیری نعمتوں کو بیان کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، تو دنیا میں جا کر لا الہ الا اللہ کہہ کر میری خدائی کا ڈنکا بجاتا رہے، اور میں محمد رسول اللہ کہہ کر ساری دنیا میں تیرے مصطفی کے ڈنکے بجاتا ہوں۔ میں محمد رسول اللہ کہہ کر ساری دنیا میں تیرے مصطفی کا ڈنکا بجاتا رہوں۔ محترم حضرات، اب بات اور آگے بڑھاتے ہیں، اور دو مثالیں میں آپ کو دے کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے شامل کریں گے نا؟ ہاں، ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں، پر ہمارے امام صاحب جو تھے ان کی پریشانی کو دور کرنا جو ہے، اور مرنے کے بعد اگر مر گئے تب بھی یہ دعا کرنا، اے اللہ قبر میں ان کی زندگی کو آسانی کرنا۔ بول دے آمین۔ تو دو مثالیں دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں؟ ایک اور دوسرے بات کر اللہ جانے کیوں تبسم آ جاتی ہے ہاں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ پہلا کلمہ کا نام کیا ہے؟ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہے۔ پہلے کلمہ کا نام کیا؟ طیب۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی انسان کلمہ نہ پڑھے تو گویا کہ اس کے اندر ایمان نہیں، اس کے اندر ایمان۔ سوال یہ ہے، مثالیں یہ ہے کہ ہم اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں مگر محمد رسول اللہ نہ پڑھیں تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا ہم مسلمان کہلائیں گے؟ ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھے مگر محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو کیا ہم مسلمان ہوئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا مگر محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، تو ہم ایمان سے خارج ہو گئے، ہمارے اندر ایمان نہیں رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح ایمان کلمے کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ نامکمل ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ نامکمل ہے۔ اور
تھوڑا اور آگے بات پڑھاؤں میں. اب اذان کی طرف توجہ دے. کوئی انسان اگر اذان دے، اذان کیسے دی جاتی ہے سب کو معلوم. اذان دے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ہم نے کہاں پر کیا چھوڑا؟ محمد رسول اللہ چھوڑا. اگر کوئی انسان اذان دے اور اذان کے اندر نبی کا نام نہ لے تو کیا اس اذان مکمل ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے اذان کے اندر نبی کا نام نہیں لیا. اب اور آگے بات بڑھاؤں. آپ جب نمازیں پڑھتے ہیں، آپ جب نمازیں پڑھیں تو نماز میں کوئی انسان پاک و صاف ہو کر مصلی بچھائے اور نیت کرے. نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھے. ثنا پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے. تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا کوئی سورے لگائے، توجہ، یا کوئی سورے لگائے اور رکوع سجود بھی کرے، مگر وہ تشہد میں نہ بیٹھے، تشہد نہ کرے، تو کیا اس کی نماز مکمل ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس تشہد کے دوران جو نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس نے درود و سلام نہیں. جب تشہد نہیں کیا تو درود و سلام کہاں پڑھے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اذان کے اندر نبی کا نام چھوڑ دیں تو ہماری اذان نامکمل ہوتی ہے. نماز کے اندر ہم تشہد چھوڑ دیں، نبی پر درود و سلام پڑھنا چھوڑ دیں تو ہماری نمازیں نامکمل ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے عزیز کہ خدا کی عبادت نبی کے ذکر کے بغیر خالی ہے. خدا کی عبادت نبی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اے میرے پیارے، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. آپ اذانیں دیکھیں تو اذان میں پہلے اللہ کا ذکر، اس کے بعد اس کے محبوب کا ذکر. آپ کلمہ دیکھیں تو کلمہ میں پہلے اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ. اس کا معنی کیا ہوتا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کری جائے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. پہلے کس کا نام آ رہا ہے؟ اللہ کا. پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پہلے کس کا نام آیا؟ اللہ. اس کے بعد اس کے محبوب کا آیا. تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. آپ کلمہ میں دیکھیں تو پہلے اللہ کا ذکر، اس کے بعد اس کے محبوب کا ذکر. بولتے رہا کرو. جب بولتے ہو نا تو بولنے والے کا حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کے نام اعمال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کلمہ اٹھا کر دیکھیں تو کلمہ میں پہلے اللہ کا ذکر، اس کے بعد اس کے محبوب کا ذکر. آپ اذانیں اٹھا کر دیکھیں تو پہلے اللہ کا ذکر، اس کے بعد اس کے محبوب کا ذکر. آپ نمازیں اٹھا کر دیکھیں تو پہلے اللہ کا ذکر، اس کے بعد اس کے محبوب کا ذکر. آپ جنازہ اٹھا کر دیکھیں، جب جنازے کے بعد پڑھائی جاتی ہے تو پہلے اللہ کا ذکر، اس کے بعد اس کے محبوب کا ذکر.
آپ قبر میں جا کر دیکھیں، کہاں دیکھیں؟ پہلے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں نا، پہلا ذکر کون؟ پہلا سوال کون سا ہوتا؟ تیرا رب کون نا، من رب کا ہے نا، من دین کا۔ قبر میں پہلا اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد اس کے نبی کا ذکر ہے تیسرے سوال میں۔ اور آپ حشر میں بھی دیکھیں تو پہلے اللہ کا ذکر، اس کے بعد اس کے محبوب کا ذکر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں نبی کا بھی ذکر ہوگا۔ جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے، اور اپنی محفل میں بیٹھنے والا شخص بڑا خوشنصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔